السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہودی لوگ اپنے ختنے کیسے کرواتے ہیں اور یہودی لوگ ختنہ کرواتے وقت ایک خالی کرسی وہاں پر کیوں رکھتے ہیں، اور آخر یہ ختنہ کیا ہی کیوں جاتا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے، اتہاس میں سب سے پہلے کس انسان نے ختنہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ہماری اس دنیا میں صرف مسلمان لوگ ہی ختنہ کرتے ہیں یا پھر مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا دھرم ہے کہ جس کے ماننے والے لوگوں کو ختنہ کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انہی سارے سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو صرف ختنہ کے اتہاس کے بارے میں ہی نہیں بتاؤں گا، بلکہ اسلام کے علاوہ ہماری دنیا کے کچھ ایسے دیشوں، کچھ ایسے دھرموں اور مذہبوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جس کے لوگ آج تک ختنہ کرتے ہیں اور ان کے یہاں پر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو حیرانی تو اس وقت ہوگی کہ جب آپ لوگ دنیا کی کچھ ایسے دیشوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ جہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ختنہ کا بھی رواج پایا جاتا ہے۔ تو چلیے بنا کچھ دیری کیے ہوئے اپنی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ختنہ مسلمانوں کا پہچان مانا جاتا ہے اور مسلمانوں سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کے دور میں جب بھی مسلمان کے کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ اور بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ختنہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو میل ہوتا ہے اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کے آگے کی کچھ ایکسٹرا سکن یعنی کھال کو کاٹنے کو ہی ختنہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہودی اپنے ختنے کیسے کرواتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہودی ربی یعنی یہودی عالم کے حوالے کیا جاتا ہے، جو اس کے کان میں کچھ مخصوص کلمات پڑھتے ہیں، اور پھر اس بچے کو ننگا کر کے پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں ڈبکی لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہونے کے ترنت بعد اس پانی میں ڈبکی لگائے گا وہ آنے والی زندگی میں گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بچے کی ختنے کی باری آتی ہے، جس کے لیے سب سے پہلے یہودی عالم ایک تیز دھار والا اوزار لیتا ہے، جس پر کچھ پڑھ کر دم کرتا ہے، اور پھر اس تیز اوزار کو بچے کی پرائیویٹ پارٹ کے سامنے والے حصے پر چلایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اس حصے کو بہت ہی کم ماترا میں کاٹا جاتا ہے۔ اس کے دوران بچہ چیختا چلاتا رہتا ہے، جبکہ کچھ یہودی فرقوں میں بچوں کے ختنے کرنے سے پہلے اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے درد نہ ہو، لیکن یہودی لوگ بغیر بے ہوش کیے ہی یہ رسم سر انجام دیتے ہیں۔ اور دوستو، اب اگر بات کریں اتہاس کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ختنہ کا اتہاس اتنا زیادہ پرانا ہے کہ جس کی شاید ہم لوگ امید بھی نہیں کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی اگر آپ لوگ اتہاس کی کتابوں کو کھنگالیں گے اور مسلم کتابوں کی مدد لوگے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ختنہ کا اتہاس سیدھے طور پر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو ابراہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور جن کو آج کے دور میں دنیا کے جو 3 مشہور آسمانی مذہب یعنی آسمانی دھرم ہے، جیسے یہودی، عیسائی اور اسلام، تینوں میں ہی مانا جاتا ہے۔ اتہاس سے پتا چلتا ہے کہ ویسے تو ختنہ کا وجود ہماری اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، مگر اس کو باضابطہ طور پر یعنی پورے اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے لگ بھگ 80 سال کی عمر میں اپنے آپ ہی اپنا ختنہ کیا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے ہی اسلام میں بھی اس کو اہم مانا گیا ہے، اور اسلام میں بھی اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے سبھی نبیوں اور رسولوں کی سنت تھی۔ اب ظاہر ہے دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا،
اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی مانا جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یعنی ختنہ کرنا، تو اب اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں بھی اس کا وجود پایا ہی جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے لوگ بھی ہمیشہ سے لے کر آج تک لگاتار اپنے بچوں کی ختنہ کرتے آئے ہیں، بلکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ختنہ کو اسلام میں بھی اتنا زیادہ اہم اور اتنا زیادہ ضروری نہیں مانا گیا ہے جتنا ضروری یہودیوں میں مانا گیا ہے، کیونکہ اسلام میں ختنہ فرض نہیں ہے، اور اسی لیے اگر کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے کوئی مسلمان ختنہ نہیں کرتا ہے تب بھی اس کا ایمان سلامت رہے گا اور تب بھی وہ مسلمان رہے گا۔ مگر دوسری طرف یہودیوں میں تو ہر حال میں ختنہ کو ضروری ہی مانا گیا ہے، اور اسی لیے ہر یہودی انسان آپ کو ختنہ کے ساتھ ملے گا۔ بات کر لیں اگر عیسائی دھرم کی، تو عیسائی دھرم میں نہ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور نہ ہی اس چیز کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان کی مرضی ہے، وہ چاہے یہ کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ مگر اب کیونکہ وقت کے ساتھ ہی ختنہ کے بہت سارے میڈیکل فائدے ثابت ہو چکے ہیں، تو اسی لیے عیسائیوں کا بھی ایک بڑا گروپ ختنہ کراتا ہے۔ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے کچھ چھوٹے گروپس کے علاوہ ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے غیر مسلم دیش بھی ہیں، جیسے کہ امریکہ، آسٹریلیا اور اس جیسی کچھ یورپین کنٹریز بھی، جہاں کی ایک بڑی آبادی آج کے دور میں بڑھ چڑھ کر ختنہ کروا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ختنہ کے جو فائدے ہیں یعنی میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں، ان کی لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی بات کلیئر کر چکی ہے کہ ختنہ کروانے سے انسان کینسر جیسی بیماری تک سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستوں، عرب کے علاقے میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا۔ وہ اسی لیے کیونکہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور ان کو اپنا جد امجد مانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے باپ داداؤں کی نسل ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چل کر آئی تھی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کام کو جاری رکھا، بلکہ اس کو سنت قرار دیا، کیونکہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ بات بھی سامنے نکل کر آئی ہے کہ فرعونوں کے دور میں مصر کے اندر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ بھی ختنہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوستوں، اسلامک کتابوں میں کچھ ایسے پیغمبروں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جو دراصل مختوم یعنی کہ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی آلریڈی ختنہ کی ہوئی تھی۔ اب یہ پیغمبر کتنے تھے اور کون کون تھے، اس کے بارے میں اتہاس کاروں کی اور مسلم اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ دوستوں، ویسے تو اسلام میں ختنہ بچپن میں ہی کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی عمر میں کہ جب انسان کو ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ زیادہ کچھ جانکاری اور زیادہ کچھ سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان کہ جو بالغ ہے اور وہ اسلام میں آتا ہے یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ اپنا ختنہ خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ خود نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے سے کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان اسلام میں آتا ہے یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے اور کمزور ہو چکا ہے اور اس کے اندر ختنہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بھی ختنہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام کے مطابق ہماری دنیا کے اتہاس میں جس انسان نے سب سے پہلے ختنہ کروائی تھی، اس انسان کا نام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے علاوہ ابراہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اس دنیا میں ختنہ کروانے کا یہ رواج ہزاروں سال پرانا ہے، جس کا ثبوت مصر کی ان تصویروں سے ملتا ہے کہ جو ہزاروں سال پرانے مقبروں میں پائی گئی ہیں۔ فی الحال دوستو، اگر دھرم کے معاملے کو ہٹا دیا جائے تو سائنٹیفک طور پر بھی یہ کلیئر ہو چکی ہے کہ ختنہ کروانے سے بہت سارے فائدے بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے دیشوں میں ڈاکٹرز عام لوگوں کو ختنہ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ عیسائی دھرم میں ختنہ کروانے کو ضروری نہیں سمجھا گیا ہے اور نہ ہی ختنہ کروانے سے روکا گیا ہے۔ مگر بات کریں یہودی دھرم کی،
तो उसमें हर आदमी के लिए खतना करवाना मुसलमानों से भी ज्यादा जरूरी माना जाता है। सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि फर्ज माना जाता है। तौरात के मुताबिक अगर कोई इंसान खतना नहीं करवाता है तो उसकी रूह उसकी कौम से अलग कर दी जाती है, क्योंकि यहूदी धर्म के मुताबिक खतना करवाने का ये काम उस अहद में शामिल है कि जो अहद अल्लाह और उसके पैगंबर यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच में हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, यहूदी धर्म के मुताबिक जब किसी बच्चे की उम्र 8 दिन की हो जाती है तो उसके बाप के ऊपर फर्ज है कि वो अपने बेटे की खतना करे, और अगर उसे खतना करना नहीं आती है तो वो किसी माहिर इंसान की मदद भी ले सकता है। आमतौर पर यहूदियों में जो लोग भी बच्चे की खतना या इससे जुड़े और भी रस्मो रिवाज को पूरा करते हैं उन लोगों को मोहिल कहा जाता है, और यहूदी धर्म में इन लोगों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि जाहिर है कि जिस पेशे को इन लोगों ने अपनाया है वो यहूदी धर्म का एक अहम पार्ट है। आपको बताते चले कि जिस फंक्शन में यानी जिस सेरेमनी में 8 दिन के यहूदी बच्चे की खतना या इससे जुड़ी और भी रस्मो रिवाज को पूरा किया जाता है उस फंक्शन को ब्रिट मिला के नाम से जाना जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि यहूदी धर्म के लोग जब भी अपने बच्चे की खतना करते हैं तो एक खाली कुर्सी को उस फंक्शन में जरूर रखते हैं, और उस खाली कुर्सी को एलिजास चेयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि जब कभी भी यहूदी बच्चे की खतना होती है तो उस फंक्शन में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जरूर आते हैं। न सिर्फ आते हैं बल्कि मोहिल यानी खतना करने वाले इंसान की इस मामले में मदद भी करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहूदी लोगों का ये भी मानना है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के हाजिर होने की वजह से ही एक यहूदी बच्चा खतना के बाद भी महफूज रहता है, यानी उसको उस वक्त किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहूदी लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको यहूदियों के इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। आपको बताते चले कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इतिहास में वक्त वक्त पर यहूदी कौम को बहुत सारे जालिम और खतरनाक बादशाहों का गुलाम बनना पड़ा था। इस तरह के जितने भी बादशाह यहूदी कौम को अपना गुलाम बनाया करते थे तो वो इनकी धार्मिक चीजों पर भी पाबंदी लगा दिया करते थे, और इन्हीं धार्मिक चीजों में से एक जरूरी चीज खतना भी हुआ करती थी। इन्हीं बहुत सारे जालिम हुक्मरानों में से एक खतरनाक बादशाह का नाम अखयब था, जिसका दौर इतिहासकार लगभग 900 ईसा पूर्व का बताते हैं, यानी ऐतिहासिक तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 9 साल पुराना था। इसने भी न सिर्फ बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया था बल्कि अपनी बीवी के कहने पर इन लोगों को अपने खास देवता की पूजा करने पर भी मजबूर किया था। साथ ही साथ इनकी बहुत सारी धार्मिक चीजों पर भी पाबंदी लगा दी थी, और उन्हीं धार्मिक चीजों में से एक जरूरी चीज खतना करवाना भी था। उस दौर में अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम लोगों की तबलीग किया करते थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की कि जब तक अखयब नाम का ये जालिम बादशाह खतना पर से पाबंदी नहीं हटा लेता है तब तक हमारी इस दुनिया में बारिश ना हो। अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और जमीन पर बारिश होना बंद हो गई। एक लंबे वक्त तक जब बारिश नहीं हुई तो अखयब नाम का ये हुक्मरान भी कहत साली और सूखे से परेशान होकर आखिरकार खतना पर से पाबंदी हटाने पर राजी हो गया। अब यहूदियों ने एक बार फिर से अपने धर्म के एक खास काम यानी खतना करने को शुरू कर दिया था, और जाहिर है ये सब कुछ फिर से मुमकिन हो पाया था सिर्फ और सिर्फ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मदद से। इसीलिए अब जब कभी भी वो अपने बच्चे की खतना करवाया करते थे तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अपने घर पर आने की दावत जरूर दिया करते थे, और दावत का वो सिलसिला आज तक लगातार यहूदियों के बीच जारी है। आज भी यहूदी लोग जब कभी भी अपने बच्चों की खतना करवाते हैं तो ये मानते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे घर जरूर आएंगे। न सिर्फ इस बात पर यकीन रखते हैं बल्कि उनके बैठने के लिए एक चेयर यानी कुर्सी का भी इंतजाम किया करते हैं, जिस कुर्सी के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इन तमाम चीजों से अलग हटकर आपको जानकर शायद हैरानी होगी
کہ ہماری دنیا میں کچھ ایسے علاقے یا پھر یہ کہیے کہ کچھ ایسے دیش بھی ہے کہ جہاں پر آج کے دور میں عورتوں کے ختنہ کا رواج بھی پایا جاتا ہے، اور ان علاقوں میں بھی خاص طور سے سب سے اوپر نام مصر کے ساتھ ساتھ کچھ افریقن کنٹریز کا بھی آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ختنہ سے متعلق ساری جانکاری مل چکی ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔